دوستو آپ نے شوبیز کے مختلف سٹارز کو اپنے جسم پر ٹیٹوز بناتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ وہی ٹیٹوز اپنے سویگ سٹائلز کے لیے بنواتے ہیں اور لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور پسند کرتے ہیں۔ پر کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں بہت ساری مختلف ممالکوں میں کمیونٹیز ہیں جو ان کو ایک روایت اور ثقافت کے طور پر لے کے چلتی ہیں۔ آج ہم ایسی ہی کمیونٹی کی بات کریں گے جو کہ پاکستان سندھ میں پائی جاتی ہے۔ یہ ہندو کمیونٹیز ہیں۔ ان کے عقائد کے مطابق یہ ٹیٹو وہ واحد چیز ہے جو آخری سانس تک ان کے ساتھ رہتی ہیں، کیونکہ اس دنیا کی باقی سب چیزیں یہی رہتی ہیں۔ ہندو کمیونٹی کے مطابق جب کوئی لڑکی 13 سال کی عمر کے قریب ہوتی ہے تو ان کی مائیں ان کے جسم پر ٹیٹو بنواتی ہیں۔ اسی طرح جب ان کی شادی ہوتی ہے تب بنواتی ہیں۔ ان لڑکیوں کی گردن، گال، بازو، کلائی اور اس کی ہتھیلی کے پچھلے حصے پر مختلف ٹیٹوز بنائے جاتے ہیں۔ لڑکیاں جو بڑی ہوتی جائیں گی وہ اپنے جسم پر مزید ٹیٹو بنوائیں گی۔ ان کا ماننا ہے کہ یہ ٹیٹو ہی وہ سامان ہے جو ہماری آخری سانس تک ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کیونکہ اس دنیا میں باقی سب کچھ یہی رہتا ہے۔ ان کا کہنا ہے ہم اپنے جسم پر مزید ٹیٹو بنوانا چاہتی ہیں تاکہ ہم اپنے جسم کے اعضاء پر ایسے نشانات کے ساتھ مر جائیں۔ یہ خدا کے ساتھ ساتھ ان کی جانوں کو بھی خوش کرتا ہے اور روح کو بھی سکون پہنچائے گا۔ ان کا ماننا ہے کہ ہم واقعی ان کے بغیر ادھورا محسوس کرتے ہیں۔ سندھ کی ہندو برادریوں کی خواتین کے لیے ٹیٹو بنوانا قدیم ثقافت اور روایت کا ایک حصہ ہے۔ کچھی، جوگی، میواسی، رابڑی، کولری اور جنوبی سندھ کے بہت سی دوسری ہندو برادریوں کی خواتین نے صدیوں سے اس فن کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ بدقسمتی سے تاہم یہ رواج زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا جیسا کہ پہلے چلتا آ رہا تھا۔ ٹیٹو کا لفظ خود پولینشین لفظ ٹاٹو سے نکلا ہے۔ ٹیٹوئنگ کے دوران بننے والے آلے کی ٹیپنگ آوازوں سے نکلتا ہے۔ مختلف کمیونٹیز اس مشق کے لیے دوسرے الفاظ استعمال کرتی ہیں جیسا گولنا، ٹرازوا اور ٹریجویا۔ سندھی ہندو برادریوں کے لیے کچھ ٹیٹو کو ان کے مذہبی عقیدے کی اہم علامت سمجھا جاتا ہے، جبکہ دیگر کو کسی خاص برادری، ذات یا قبیلے سے تعلق رکھنے کے لیے شناختی علامت سمجھا جاتا ہے۔ کچھ اپنی ملکیت کی چیزوں کو بھی ظاہر کرتے ہیں جیسے زیورات اور پیسہ، محبت یا نفرت جیسے جذبات یا فطرت سے ان کی قربت۔ بہت سی خواتین کے پاس یہ ٹیٹو ان کے اصلی معنی یا اہمیت کو جانے بغیر ہوتے ہیں، کیونکہ ٹیٹو آرٹسٹ بوڑھی خواتین ہوتی ہیں جو یہ نہیں بتاتی کہ وہ ٹیٹو کیوں بنواتی ہیں۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ ان کے جسم پر ٹیٹو بنوانے سے ان کی خوبصورتی اور صحت میں اضافہ ہوگا۔ یہ ٹیٹو ان کے جسم کے مختلف حصوں پر نقش کیے جاتے ہیں جیسے پیشانی، چہرہ، ہاتھ، بازو، گردن، تھوڑی، ہونٹ، ہتھیلی، ٹانگیں اور پاؤں۔ ڈیزائن جانوروں، پرندوں، پھولوں اور درختوں کی عکاسی سے لے کر سماجی سرگرمیوں کی علامت تک ہیں۔ کچھی، جوگی اور میواسی کمیونٹیز میں پانی لانے والی خواتین کا ایک گروپ ٹیٹو کی ایک عام تصویر ہے۔ اس کا مقصد ان کی برادریوں میں پانی کی کمی کو ظاہر کرنا ہے۔ تھرپارکر اور سندھ کے ساحلی پٹی کے پانی سے خوفزدہ علاقوں کی خواتین پانی لے جانے کے لیے مٹی کے برتنوں کا استعمال کرتی ہیں۔ یہ برتن ان کے سروں پر لپٹے ہوئے سوتی کپڑے کے ٹکڑوں کے درمیان رکھے جاتے ہیں۔ اس لپٹے ہوئے کپڑوں کو سنوہری کہتے ہیں۔ سنہوریز کے ٹیٹو خواتین کی دوستی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ اس طرح کے ٹیٹو ڈیزائن زیادہ تر بازوؤں اور ہتھیلیوں کی پشت پر نمایاں ہوتے ہیں۔ ٹیٹو بنوانے والی بہت سی خواتین اکثر آپس میں دوست ہوتی ہیں اور ایک دوسرے پر ٹیٹو بنواتی ہیں۔ ایک ہرن کا ٹیٹو اس دوران خوشحالی کی نمائندگی کرتا ہے اور عام طور پر بازو پر بنایا جاتا ہے۔ گھوڑوں کا تعلق سورج سے، لکڑی کے پنکھے ہوا کے ساتھ، مگرمچھ کا تعلق گنگا دیوی سے اور اونٹ کا تعلق لوک دیوتا گوگا جی سے ہے۔ پیشانی کے ٹیٹو جوگی اور میواسی برادریوں کے لیے ایک شناختی نشان ہے، کیونکہ گال پر چھوٹا کراس ٹیٹو کچی اور کولہی برادریوں کے لیے ہے۔ اس کراس کو رونکھڑی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ میواسی خواتین اپنے ابروں کے درمیان اپنے ماتھے پر چاند اور ستاروں بناتی ہیں جو دیوی شیو کی تیسری آنکھ کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جوگی خواتین کی شناخت کی علامت کو مکھڑی کہا جاتا ہے۔ یہ ٹیٹو دوسروں کے مقابلے بڑا ہے۔ مکھاڑی ایک بڑی ٹڈی ہے جو پیشانی کے بیچ میں کھینچی جاتی ہے۔ جوگیوں کا ماننا ہے کہ سانپ اور بچھوؤں کے ٹیٹو انہیں مہلک سے بچاتے ہیں۔ اب آپ کو کچھ بتاتے ہیں سندھ کی خواتین ٹیٹو آرٹسٹ کے بارے میں۔ سکھا جوگن عمر کوٹ کی جوگی برادری میں ٹیٹو کا ایک نامور فنکار ہے۔ وہ سڈوکو جو کہ کالونی میں رہتی ہیں، اس نے اپنی کالونی میں لڑکیوں اور خواتین کے لیے لاتعداد ٹیٹو بنوائے۔ ان کے مطابق وہ جو بھی ٹیٹو بناتے ہیں وہ معنی اور اہمیت رکھتا ہے۔ وہ اپنی کمیونٹی کی دیگر خواتین میں بھی اس فن کو فروغ دیتی ہیں۔ میں کسی بھی ٹیٹو کو صرف ایک بار دیکھ کر کاپی کر سکتا ہوں۔
मखड़ी टैटू यकीनी तौर पर हमारी कम्युनिटी के लिए सबसे अहम डिज़ाइनों में से एक है, क्योंकि इसकी हमारी कम्युनिटी की शनाख्त होने की अहमियत है। मैंने इस इलाके के तकरीबन हर औरत को मखाड़ी और बहुत से दूसरे टैटू सिखाए हैं, और यही वजह है कि अब हर औरत माहिर टैटू बन आ चुकी है। इसने मज़ीद वजाहत की, टैटू डिज़ाइनर हैंड पोक तकनीक का इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल होने वाली स्याही लकड़ी के कोयले, बकरी के दूध और पानी का अनोखा मरकब है, जिसे सुई से लगाया जाता है। लिहाजा तमाम टैटू स्याह रंग के हैं। सुई लगाने से पहले हम सबसे पहले माचिस की स्टिक से डिज़ाइन बनाते हैं। हम में से बहुत से लोग इसे जिल्द पर बराह रास्त खाका बनाने से पहले ज़मीन पर लगाते हैं। इसने ये भी बताया कि ये अमल निस्बतन तकलीफ देह है, लेकिन छोटी लड़कियां डरती हैं और अक्सर सुइयों के खौफ से रोती हैं। इसी तरह रत्नी कच्ची गांव गुलाम मोहम्मद माड़ी में रहती है। इस गांव में कच्ची और मेवासी बरादरियां बरसों से एक दूसरे के साथ रह रही हैं। रत्नी ने बताया कि सिर्फ खवातीन ही टैटू क्यों बनवाती हैं। ज़्यादातर हमारी लड़कियां शादी से पहले अपने जिस्म पर टैटू बनवाती हैं। दुल्हन के जिस्म पर टैटू ना हो तो ससुराल वाले इस पर तनकीद करते हैं और इसे ऊँटनी करार देते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि इसके वालिदैन बहुत गरीब हैं और इसके जिस्म पर कोई टैटू भी नहीं बनवा सकते थे। ये सब से बुरी वजह थी कि हमने 10-12 साल की उम्र से अपनी लड़कियों के जिस्म पर टैटू बनवाना शुरू कर दिया। अगर हम इस उम्र से पहले टैटू बनवाते हैं तो वो बढ़ते हुए जिस्म के साथ टूट कर ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए ये टैटू बनाना शुरू करने की बेहतरीन उम्र है। रत्नी के गांव में कोई खवातीन टैटू आर्टिस्ट नहीं है। इसकी वजह से इन्हें मुख्तलिफ देहातों और शहरों के मर्द टैटू आर्टिस्टों पर इन्हिसार करना पड़ता है, जो त्योहारों के दौरान या ख़ास तौर पर टैटू बनवाने आते हैं। वो हर टैटू के लिए हमसे 200-300 रुपये लेते हैं। माहिर बशरियात के मुताबिक बॉडी आर्ट्स के तौर पर टैटू बनाने का सकाफती तौर पर मुताला किया गया है, और ये मुताला इस नतीजे पर पहुंचा है। इंसानियत में जिस्मानी फ़नों का मुताला आराइशी अशिया और जमालियात की इजहार सकाफ़तों की एक वसी रेंज का अहाता करता है। माहिरीन बशरियात के लिए फ़न सिर्फ गाने और मौसीकी तक महदूद नहीं है। टैटू जिस्म की आराइशी फ़न का हिस्सा भी है और ज़िंदगी के तरीके के तौर पर सकाफ़त का इजहार भी। माहिर बशरियात टैटू आर्ट की सकाफ़त को एक लामती नुक्ता नज़र के ज़रिए देखते हैं, जिसके कुछ मायने होते हैं। हर सकाफ़त की अलामतें होती हैं जो इसकी रसूमात व रवाज, रवायात और महज़ब की कासी करती हैं। माहिरीन बशरियात समझते हैं कि इंसानी माशरे में मुख्तलिफ किस्म की अलामतें सकाफती इक़दार और मायने का इजहार करती हैं। ताहम आज इन बरादरियों के अच्छे ख़ानदान आहिस्ता आहिस्ता इस रवायत को छोड़ रहे हैं। कच्छी बरादरी के एक नामवर मर्द रुकन रामशी काजी ने कहा, हम सब अब अपनी लड़की के जिस्म पर टैटू नहीं बनवाते। हमारे ख़ानदान में सिर्फ मेरी माँ के जिस्म पर टैटू हैं। हम अब दूसरे मज़हब के लोगों के साथ रहते हैं जो टैटू से वाकिफ़ नहीं हैं। हम इनकी शादियों और जनाज़ों में जाते हैं और इनकी रस्मात और रसूमात में शरीक होते हैं। इसलिए हम इस रवायत को छोड़ रहे हैं। हमारे ख़्याल में ये टैटू हमारे लिए इस माशरे में अहम नहीं रहे। हम अपना मज़हब नहीं छोड़ रहे, हम सिर्फ इस रवायत को छोड़ रहे हैं। इसकी अहमियत के बावजूद कदीम रवायत और फ़न की शक्ल ख़त्म हो रही है, क्योंकि बहुत से ख़ानदानों ने इस तरह के रवाज को रोक दिया है। ताहम इस सकाफ़ती एतबार से भरपूर रवायत के नक्श अब भी सिंध के जनूबी इलाकों में मौजूद हैं और हमें इससे फरामोश नहीं होने देना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आपसे लेंगे इजाज़त और आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बात पर चर्चा करेंगे। खुदा हाफिज़।